چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں صوبائی انصاف کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عدالت نے آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی رینجرز کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ صوبے میں جاری جرائم 1 ماہ میں ختم ہونے چاہیے، موٹر ویز، ہائی ویز اور شہروں میں پیٹرولنگ بڑھائی جائے اور اسٹریٹ کرائم ختم کرنے کے لیے پولیس فورس کی تعداد بھی بڑھائی جائے، جس پر آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 45,000 کی فورس موجود ہے، جس میں 10,000 اہلکار مختلف شخصیات کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ امن و امان کی صورتحال پر وزیر قانون سندھ کی رائے پر چیف جسٹس سندھ کا اظہار برہمی، کہا کہ مجھے وزیر قانون سندھ کی بات سن کر افسوس ہوا۔ اگر وہ امن و امان کے حوالے سے اس طرح کی رائے رکھتے ہیں تو کارروائی کیا کریں گے؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہاں بیٹھے وکلا کے نمائندے میرے تحفظات وزیر قانون ضیاء الحسن نجار تک پہنچا دیں۔ صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ریحان عزیز ملک نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے اور گشت بڑھانے کی ہدایت دیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کا بھی حکم دیا اور کہا کہ جن کے خلاف FIR درج ہے انہیں فوری گرفتار کیا جائے۔ اس موقع پر عزیز رحمان ملک کا مزید کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے تجویز دی ہے کہ جو لوگ چوری کے موبائل فون اور موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ آئی جی صاحب نے اور ڈی جی جیجر صاحب نے اپنی پرفارمنس کی بات کی پولیس کی، لیکن ہمارے جو کنسرنس تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا اپنی بریفنگ میں۔ ہمارے کنسرنس صرف اور صرف امن و امان کی اس پہ ہیں، جو کراچی کے حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے، جو سندھ میں، کل کوٹ میں، کشمور میں اور سکھر میں جس کو کہتے ہیں کچے کے ایریاز میں ہو رہے ہیں۔ کرائم ایکچولی کچے کے ایریاز میں نہیں ہو رہے ہیں، کرائم ایکچولی شہروں میں ہو رہے ہیں۔ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بے شک ڈاکو کچے کے ایریا میں جا کے رہتے ہوں یا وہاں جا کے اپنی پروٹیکشن لیتے ہوں، لیکن وہ آتے ہیں لوگوں کو اٹھا کے شہروں میں سے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس پہ بات ہوئی، کراچی پہ اسپیسیفکلی بات ہوئی کہ جو پولیس، اور میرا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ ماننا نہیں ہے کہ پولیس کی پروٹیکشن کے بغیر اس طرح سے دندناتے ہوئے کرمنلز شہر میں پھر سکیں اور اس طرح وارداتیں کر سکیں۔ اور بھی شہروں میں ہوتی ہیں وارداتیں، بٹ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کراچی میں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ دن دہاڑے کسی بھی شہرہ پہ، کسی بھی سڑک پہ، کسی بھی چوراہے پہ لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ میں نے اسپیسیفکلی ان کو کہا کہ آپ اپنے پوائنٹ آؤٹ کریں، ایسے لوگوں کو فش آؤٹ کریں۔ اس موقع پر آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے میڈیا کو بتایا کہ اجلاس میں 3 ایجنڈے سر فہرست تھے، جن میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم، سیف سٹی اور کچے کے ڈاکوؤں کا ایشو زیر بحث آیا۔ آئی جی سندھ نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب نے ہماری بریفنگ سنی اور ہدایات بھی دیں۔ عدالتی احکامات پر جو عمل درآمد ہوا اس پر بھی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے گشت بڑھانے پر بات ہوئی۔ آئی جی نے کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں کئی چیزوں کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی گزارشات رکھ دیں اور تجاویز بھی دیں۔ تفتیش کے حوالے سے اہم نکات پر بھی گفتگو ہوئی۔ پولیس ہر ممکن یقینی بنائے گی کہ جھوٹے مقدمات نہ بنے، اس طرح بوجھ بھی کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیس جب رجسٹرڈ ہوتا ہے تو صحیح تفتیش ہوتی ہے اور ملزمان کو سزا بھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اجلاس کا 3 ایجنڈاز تھے، اس میں ایک کچے میں کنڈیم رینسم، اور دوسرا یہاں پہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم، اور تیسرا سیف سٹی پروجیکٹ۔ اس سلسلے میں کافی تفصیلاً میں نے چیف جسٹس صاحب اور کمیٹی کو بریف کیا، ان کو بتایا کہ پولیس کے کیا ایشوز ہیں اور پولیس کا ویژن کیا ہے، کیا ہماری اسٹریٹجی ہے۔ اس میں چیف جسٹس صاحب نے ان چیزوں کو سنا۔ الحمدللہ کافی سارے انہوں نے انسٹرکشنز بھی دیے، جن انسٹرکشنز کو ہم فالو بھی کریں گے۔ اور جو پہلے ایک پٹیشن ہوئی تھی سکھر میں، سکھر کورٹ کی انسٹرکشن تھی، اور اس کے اگینسٹ ہم نے جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلانس دیے تھے کنڈیم رینسم کو ختم کرنے کے لیے، اس سلسلے میں ہم نے ان کی کمپلائنس ان کو بتائی۔ تو جو ابھی انسٹرکشنز دیے ہیں، خاص طور پہ ہائی ویز کی پیٹرولنگ پہ، اور خاص طور پہ انہوں نے یہاں پہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے ریفرنس سے اس میں ہم نے جو ایفرٹ پہلے کی ہیں وہ بتائیں، اور ابھی جو آئندہ ہونے والی ہیں
वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई ये मीटिंग जो ये प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी की है, इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो भी सबमिट होते हैं, और आपकी इंस्ट्रक्शंस को भी हम उस तरह से देखते हैं कि आके कंप्लाइंस देना होती है। तो मैंने कहा कि रेगुलर फीचर होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीफ़ जस्टिस साहब बड़े प्रोएक्टिव हैं, और यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठीक होने वाली हैं। हम अपने एंड पे मैंने उनको अश्योरेंस दी है कि पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है वो इंशाल्लाह जो भी बेस्ट कर सकती है वो करेगी। हमारे वो पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम करते हैं हम उनको रिवॉर्ड करेंगे, जो पुलिस ऑफिसर अच्छा काम नहीं करेंगे और क्राइम या क्रिमिनल के साथ मिले हुए उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। हमने उनको सजेस्ट किया कि बहुत सारे ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं जिनको हमने नॉमिनेट किया एज ए डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम लाइक मर्डर विथ रॉबरी विथ इंजरी। तो हमने उनको कहा है कि भाई इसी तरह से प्रोसिक्यूटर भी डेडिकेटेड होने चाहिए, और इसी तरह से स्पेशल कोर्ट्स भी डेडिकेटेड होने चाहिए कि ये अच्छे केसेस जो पुलिस ऑफिसर्स बनाएंगे वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट हो सकें कि इन मुलजमान को सज़ा मिल सके। सर फॉल्स कहाँ पर है सर? बताया कि पुलिस पूरी भरपूर कोशिश करेगी कि अगर कोई फॉल्स केस, झूठा केस कोई रजिस्टर्ड करता है तो उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। तो उससे क्या होगा कि लिटिगेशन कम होगी। और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए चीफ जस्टिस साहब के हुक्म ये थे कि मैंने उनको प्रपोज़ किया कि फ़र्स्ट के भी फ्री रजिस्ट्रेशन जो है ना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और हम कोशिश करेंगे कि फ्री रजिस्ट्रेशन क्राइम की हो। उससे क्राइम की रिफ्लेक्शन तो ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन उससे क्या होगा कि केस जब रजिस्टर्ड होता है तो मुलजमान जब पकड़े जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ फिर वो ज़ाहिर है कि उस केस में अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो वो वहाँ पे उसको सज़ा भी लग सकती है। डायरेक्शन क्या है सर? डायरेक्शन तो साथ में यही बताइए प्रिया सर, पुलिसिंग के अमल को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए मैंने सारे डायरेक्शंस भी आपको बताई, सारी बातें बताई। मेरा जहाज़ चला जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास के अख्तिताम पर उन्होंने कहा कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो उससे रियायत न बढ़ती जाए। चीफ जस्टिस ने आला हुकाम को हिदायत देते हुए कहा कि अमन व अमान को ख़राब करने वाले जितने भी ताकतवर हों उन्हें अंजाम तक पहुँचाया जाए। चीफ जस्टिस ने सिंध में 1 माह में अमन व अमान यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए 1 माह में अमन व अमान से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली।